السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر نذیر اور پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا ایک اہم مسئلہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ پشاور اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے غیر آئینی قرار دیا ہے، اور اس غیر آئینی فیصلے کے اوپر جو پی ٹی آئی کی جو رد عمل آیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو خوشی کی لہر آئی ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد نذیر صاحب، جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پی پی 11 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو مسائل ہیں، پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ان پہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم، پنڈی نیوز میں وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں منیر صاحب آپ کا، آپ کی ٹیم کا اور پنڈی نیوز کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میرے پاس آئے۔ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو تو انہوں نے ڈے ون سے پچھلے 18 ماہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، تو انہوں نے انتخابی نشان کو ختم کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس پارٹی کو ہم زیر گراؤنڈ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ایکچوئل ان کو سمجھ آئی 8 فروری کے الیکشن میں کہ عوام دل و جان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، قائد عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ پوزیشن ہے کہ عمران خان صرف پاکستانی قوم کا قائد نہیں بلکہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی اسپیشل سیٹوں کی، اس فیصلے کو تو پاکستانی قوم نے الحمدللہ بہت خوش عین قرار دیا۔ وہ ہمارا رائٹ تھا، وہ پبلک کا مینڈیٹ تھا۔ پبلک کا مینڈیٹ میں اس لیے کہوں گا کہ کچھ اسپیشل سیٹیں چونکہ ہمارا مینڈیٹ جو پبلک نے ہمیں دیا اسی کی وساطت سے تھی، الحمدللہ اس میں آج ہم سرخرو ہوئے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ 8-5 سے فیصلہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوا۔ 8-5 کا ذرا عوام کو بتا دیجیے گا کیا چیز ہے سر۔ 8-5 دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کا فل بینچ تھا جس میں 8 ججز نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور 5 نے مخالفت کی۔ وہ 5 جو ججز تھے وہ بھی ایک پیج پہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے سرخرو کیا، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارم 47 کے اوپر بننے والی حکومتیں ان کا خاتمہ ہونے کو جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز حقیقی حکومت جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا انشاءاللہ العزیز اقتدار میں آئے گی۔ اچھا سر، آپ نے پی ٹی آئی کا جو ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایک پارٹی کی پہچان ہے، لیکن یہ کہ آپ نے سنی اتحاد کے ساتھ مل کر کیس دائر کیا، کیس کو لے کے چلے، پھر آگے الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی سنی اتحاد کو ٹارگٹ بنا کے آپ کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب پاکستان سپریم کورٹ نے آپ کو سنی اتحاد سے علیحدہ ہٹ کے آزاد امیدواروں کے حوالے سے یا تحریک انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹوں کا فیصلہ کیا۔ تو آپ کی علیحدہ ایک پہچان ہے، لیکن سنی اتحاد تو اب آپ کی اس شناخت سے ختم ہو گیا تقریباً۔ نہیں، خیر ایسی بات نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے نا ہماری کولیشن تھی، چونکہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم آ چکی تھی کہ ہم سے سمبل واپس لے لیا گیا تھا، اور جس وجہ سے ہم سے سمجھتے تھے کہ آگے میں بھی جا کے پرابلم ہو، اس وجہ سے ہم نے سنی اتحاد کے ساتھ کولیشن کی۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات تھا، فل بینچ نے یہ فیصلہ کیا، بطور جماعت انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، اسی وجہ سے یہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا اور ہم کو جانا پڑا سنی کونسل کی طرف کولیشن میں۔ دیکھیں، یہ لاسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، کہ پاکستان کی عوام کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر مینڈیٹ دیا تو پاکستان کی عوام نے دیا۔ اچھا سر، اب آپ بتا دیں کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو آپ کے جو پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں ان کی معطلی بھی ہوئی، اور پنجاب اسمبلی کے اندر حکومت کے جو اراکین ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف غیر محب وطن کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو توڑنے کے لیے یا بنانے کے لیے پاکستان کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیان جاری کیا۔
تو اس کے اوپر جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو چیز اٹھی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں خیر دیکھیے وہ ہر بات کی غلط تشریح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم جانتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو لیڈر ملا ہے تو وہ صرف عمران خان ہی ملا ہے. عمران خان وید ایک ایسا لیڈر ہے جو ایک محب وطن لیڈر ہے جو بالکل آن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے عوام کی سوچتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے تو کبھی اپنی نہیں سوچی, اس نے تو کبھی اپنے خاندان کو نہیں ابھارا, کبھی اپنی بہنوں کو, کبھی اپنی بیٹوں کو, کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ پارٹی کے اوپر آ کے مسلط ہوں. آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی ممبر پارلیمنٹیرین ہیں جو پنجاب اسمبلی میں ہیں, قومی اسمبلی میں ہیں, یا پاکستان کی باقی اسمبلیوں میں ہیں, KPK میں, بلوچستان میں, یا کشمیر, ایون گلگت بلتستان میں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے کارکن ہی ہیں. حتیٰ کہ آپ یہ سوچیں ذرا کہ اگر وہ عمران خان کے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ جس پارٹی کا چیئرمین جو ہے نا ایک پارٹی کا کارکن ہو. انہوں نے تو ہمیشہ یہ کیا کہ اپنی نسلوں کو پروموٹ کیا. وہ پاکستان کا کبھی نہیں سوچتے, پاکستانی عوام کا کبھی نہیں سوچتے. اگر عمران خان کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی وہ پاکستانی عوام کی نہ سوچتا, وہ اپنی ذات کی سوچتا. اس نے کبھی اپنی ذات کا نہیں سوچا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان اقوام متحدہ کے, عالمی دنیا کے لیڈر ہیں, اسلامی ممالک کے لیڈر ہیں. اب جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری ہیں اینٹونیو گٹیرس, انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو آزاد کیا جائے, ان کو رہا کیا جائے. کچھ سفارشات آئی ہیں, تو جو UN کے سیکرٹری ان کو تو اس بیان کے اوپر انہوں نے دے بھی دیا. تو کیا یہ جو ابھی کیس معاف ہو رہے ہیں یا چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ کیا پریشر آ گیا حکومت کے اوپر سیکرٹری اقوام متحدہ کا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں. دیکھیں پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا کو یہ سمجھ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیسز ہے یا قائد عمران خان کے اوپر کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں, بے بنیاد ہیں. دیکھیں آج وہ سارے فیصلے جو ہے نا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے جو جتنی بھی اعلیٰ عدلیہ ہے وہ فیصلے کیا دے رہی ہے. اگر ان کیسوں کے اندر کچھ ہوتا تو آیا کہ اعلیٰ عدلیہ فیصلے اس طرح دیتی؟ کبھی بھی نہ دیتی. وہ نیچے سے وہ عدالتوں کو پریشرائز کر کے فیصلے تو اپنے حق میں کروا لیتے ہیں, لیکن ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اقوام عالم جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. دوسری بات, چونکہ بیچ میں آپ نے اور ذکر کر دیا تھا, آپ نے بات کی تھی, دیکھیں یہ فسطائی حکومت, یہ جو پنجاب میں 47 کے اوپر بنی ہوئی ہے, انہوں نے ہمارے ممبر پارلیمنٹرین کی جو ہے نا 15 دن کی رکنیت جو ہے نا معطل کی. یہ اس حد تک خوف اور بکھلاہٹ کا شکار ہے پنجاب کہ کہیں ہم نے جو سازشیں کی ہیں وہ کھل نہ جائیں. دیکھیں عمران خان کے کارکن کبھی گھبرائیں گے نہیں. اگر ان کا لیڈر میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, اگر ان کا لیڈر نہیں گھبراتا تو عمران خان کے کارکن بھی کبھی نہیں گھبرائیں گے. جہاں تک آپ نے سازشوں کی بات کی, دیکھیں آپ فارم 47, دیکھیں فار ایگزامپل میرے حلقے کی بات کریں تو میرے حلقے میں ٹوٹل 99 پولنگ اسٹیشن ہے, جس میں سے میں نے ٹوٹل 10 بوتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فارم 45 کے تحت, اور جس میں اوور آل پولنگ اسٹیشن میں ون کر گیا تھا. 2 پولنگ اسٹیشن میں نے ٹوٹل لوز کیے 99 میں سے, جو ایک 2 ووٹ سے اور ایک 6 ووٹ سے. ٹھیک ہے. یہی سازشیں ہوئی ہے نا. لیکن رات کو تو 12 بجے تک جو ہے نا آل اوور 2 تائی اکثریت سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف ون کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور صبح جس وقت اٹھے ہیں انہوں نے صرف فارم 47 کا استعمال کیا. فارم 47 تو کمپائل ہوتا ہے فارم 45 کے اوپر. تو صبح جناب جو پتہ چلا جناب 10 بجے تو آل اوور جناب وہ جیت چکے ہیں اور گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نمائندگان کو اروا دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہی ہونا تھا یا اسی طرح ہونا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس جمہوریت کا کیا چہرہ ہے یا اس کے اوپر کیا بیان کریں. ٹھیک ہے. اگر یہی ہونا تھا تو اتنا بڑا قوم کا نقصان کس لیے پہنچایا؟ ایسی گورنمنٹ بنا لیتے, ان کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن اب یہ بات یاد رکھیے گا منیر صاحب کہ پاکستان کی عوام ذی شعور ہے, جاگ چکی ہے. ان کو کبھی بھی نہیں مانے گی, ان کو کبھی بھی نہیں تسلیم کرے گی, کیونکہ پاکستانی عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پاکستانی قوم کا مستقبل نہیں ہے. اگر پاکستانی قوم کا مستقبل ہے, اگر پاکستان کا درخشاں مستقبل ہے, اگر پاکستان کو دنیا میں رسپیکٹ ملے گی تو وہ صرف عمران خان اور قیدی نمبر 804 کے نام سے جو آج جانا اور پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری محمد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تو مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف دوبارہ جو عدت نکاح کا جو مسئلہ آیا ہے، اس پر دوبارہ توشہ خانہ کا الزام لگا کے دوبارہ عمران خان کو اور ان کی مسز کو دوبارہ رہائی سے جو ہے نا جیل میں ڈال دیا گیا دوبارہ۔ دیکھیے، جو عدت نکاح کا کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کوئی کیس بنا نہیں، نہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ان کے اندر خوف ہے اور بخلاہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، بڑے کیسز بنائے، توشہ خانہ بنایا، اس طرح کے کئی بھونڈے کیس بنائے، مزید بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کوشش کی بھی ہے، لیکن اللہ ہلاک ہے، انشاءاللہ العزیز اس میں بھی خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ دیکھیں، بات کیسوں کی نہیں ہے، جی جی، بات قوم کی ہے۔ ٹھیک ہے، قوم یہ جان چکی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ قوم کا یہ یقین ہے کہ عمران خان سچا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو تکلیف صرف اتنی سی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ قوم کہے کہ جناب آپ بھی سچے ہیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ العزیز پہلے کی طرح آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا منہ کالا ہوگا انشاءاللہ۔ مطلب جو عدت نکاح کا مسئلہ ہے وہ اب دوبارہ سے قانونی سچویشن صورتحال اختیار ہو جائے گی، کیونکہ اب توشہ خانہ کا دوبارہ انہوں نے کیس زندہ کر دیا ہے، دوبارہ ان پہ الزامات لگا دیے۔ عمران خان کی رہائی ہو رہی تھی، دوبارہ نیب کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی اور ان کو عمران خان صاحب کو رہائی دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ عمران خان کی جو رہائی ہے، UN کے سیکرٹری نے بھی کہہ دیا، تب بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تو رہائی کب ہوگی؟ جو قوم کو خوشخبری کب ملے گی؟ انشاءاللہ العزیز سوری، بہت جلد میرے اللہ نے چاہا تو قوم کو خوشخبری ملے گی، اور ہائی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے آپ اس منتھ میں دیکھیں گے کہ قوم کو یہ خوشخبری ملے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے۔ دیکھیں، وہیں آپ نے جو کہا ہے کہ UN کے سیکرٹری کہہ رہے ہیں، UN کے سیکرٹری کا کہنا مطلب کہ اقوام عالم یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب ایک سچا لیڈر ہے، ایک سچا انسان ہے، وہ قوم کی نمائندگی کر سکتا ہے، اسے باہر نکالو، اسے جھوٹے کیسوں میں مت الجھاؤ۔ لیکن یہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو یہ خوف اور بخلاہٹ نہ ہوتی تو یہ پہلے کیسز کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے نا۔ یہ نئے ایک بوڑھے قسم کے کیس جو ہے نا وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں، ان کیسوں سے کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کیس بڑے تھوڑے دنوں میں ہیں انشاءاللہ، تھوڑے دنوں تک آپ دیکھیں گے یہ کیس اڑ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ بات کرتے ہیں PP11 کی۔ اب PP11 کے اندر جو آپ کے عوامی مسائل ہیں، آپ عوامی لیڈر ہیں، عوامی قائد ہیں، اور حکومت پنجاب میں نون لیگ کی ہے، جو عوامی مسائل ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کیسے حل کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس سے پہلے ہماری 3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے، اور اگر اس 3.5 سال میں آپ دیکھیں PP11 کے اندر تو بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، اور PP11 جو ہے نا بالکل اسلام آباد کے پہلو میں بڑا قریب تر حلقہ ہے، یہ پنڈی کچہری سے تقریباً 8 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر ہے۔ یہاں اتنے زیادہ مسائل تھے جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری دورانی گورنمنٹ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہوئے۔ یہ علاقہ گیس سے محروم تھا، گیس الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے دی۔ انفراسٹرکچر پرابلم تھی، روڈیں بنائی، بریجز بنائے، پانی کے اوپر ہم نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا۔ ہمارا چونکہ آل اوور جتنی یہ ہماری یونین کونسلیں ہیں، چک جلال الدین 1 2 یونین کونسل لکھن اور یونین کونسل دمیال، موری غزن، ہمارا چاند ڈیم کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، وہ تقریباً آن ایئر ہونے والا تھا، اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام ہو رہا تھا، لیکن بیچ میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ اسی طرح ہمارا اڈیالہ روڈ کے اوپر بھی پانی کے بڑے مسائل تھے، وہاں بھی جو سب سے جو بڑی اسکیم تھی پانی کی، وہ الحمدللہ 43 کروڑ سے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی۔ تو میں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں دیکھ رہا یہ کیا کر پائیں گے۔ دیکھیں، ایک فارم 47 کے اوپر بننے والی حکومت یا فارم 47 کے اوپر اپنے آپ کو نمائندگان کا لانے والے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ایک کمشنر کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تو وہ پبلک کی نمائندگی کیا کریں گے؟ وہ پبلک کے حقوق کا کیا خیال رکھیں گے؟ دیکھیں، پبلک کے حقوق کا خیال وہیں رکھ سکتا ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو۔ جو فارم 47 کے اوپر حکومت میں جاتا ہے یا اپنے آپ کو نمائندہ کہلاتا ہے، تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کہلاتا ہے،
وہ پبلک کے لیے نکلا. پبلک یعنی عوامی مسائل وہاں کے وہیں پڑے رہیں گے. جب تک آپ کی حکومت نہیں آتی تو عوام پستی رہے گی یا کیا ہوگا سر؟ دیکھیے شارٹ کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا. دیکھیے اگر انہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے ہوتے تو یہ تو کئی باریاں لگا چکے ہیں. سی ایم ٹھیک پنجاب سے لے کے پرائم منسٹر تک کا سفر, 3 بار وزیر اعظم رہنا, 3 بار سی ایم پنجاب رہنا, تو وہاں کے مسائل اگر انہوں نے حل کیے ہوتے تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ان کے ساتھ ہوتی. ٹھیک ہے. ایک PP 11 نہیں, پورا پنجاب آپ دیکھ لیں, پورا پاکستان دیکھیں, یا یہ تو ملستان بنا ہوا ہے. اچھا سر, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی کئی دفعہ اخباروں میں یا ٹی وی پروگراموں میں یہ کلپ چلایا ہے کہ تحریک انصاف آئے, ہمارے ساتھ بیٹھے, مذاکرات کریں, مذاکرات سے ملک کا جو معاشیت ہے اس کو بہتر کریں گے, مذاکرات ہر چیز کا حل ہے. تو شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم صاحب تو آپ کو آفر کر چکے ہیں, تو اب ملک کی سطح پر اگر اتفاق کیا جائے, اپنی ذاتی یا نہ تو مسئلے ادھر, لیکن ملکی مفادات میں آپ بیٹھ نہیں سکتے وزیر اعظم کے ساتھ؟ دیکھیں جی, بیٹھا اس کے ساتھ جاتا ہے جسے عوام مینڈیٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو تو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اگر ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف ایک عوامی جماعت ہے, اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی دنیا میں رسپیکٹ اور سربلندی چاہتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ایک پاکستانی دنیا میں جس وقت جائے تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے, تو ضرور بیٹھتی پاکستان تحریک انصاف. لیکن یہ تو عوام کا مینڈیٹ چرانے والے لوگ ہیں, یہ فارم 47 کے اوپر آئے بنے ہوئے وزیر اعظم ہیں اور حکومتیں بنائی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ تو کبھی پاکستان تحریک انصاف نہیں بیٹھتی. پاکستان تحریک انصاف عوام کی بات کرتی ہے, تو یہ تو اپنی نسلوں کی بات کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر کیا بیٹھنا؟ مطلب آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ ملک کی سلامتی کے لیے بھی عوام کے لوگ نہیں. دیکھیں ملک کی سلامتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ پبلک کی ہے, عوام کی ہے. عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا. اگر یہ عوامی مینڈیٹ پہ آتے تو ہم ضرور ان کے ساتھ بیٹھتے. اچھا سر, اگر آپ کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں, خیر وہ مل بھی جائیں گی, سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ 15 دن کے اندر آپ جو امیدوار ہیں ان کی لسٹ جمع کرائیں, تو کیا سیٹیں ملنے سے آپ کی گورنمنٹ بننے کے چانس بن جائیں گے وفاق میں یا پنجاب میں؟ دیکھیے بالکل چانس بنتے بھی ہیں اگر بنانا چاہیں تو, لیکن پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نہیں بنائے گی. ابھی تو ایک سٹیپ ہوا ہے, اللہ الحق ہے, ہماری مخصوص نشستیں الحمدللہ واپس ہو چکی ہیں. ہم نے ابھی وہ سیٹیں واپس لینی ہیں جو ہماری انہوں نے 47 کے ذریعے چرائی ہوئی ہیں. ہم ان چوروں کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ پبلک ان کا پیچھا کرے گی, اور یہ پبلک کے نمائندگان ان کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہماری سیٹیں ہمیں واپس نہیں ملتی. ہماری سیٹیں انشاءاللہ العزیز واپس ملے گی, تب ہم گورنمنٹ بنائیں گے انشاءاللہ, ضرور بنائیں گے. سیٹیں بھی لیں گے اور بلے کا نشان بھی انشاءاللہ بلے کا نشان بھی لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, آپ نے سنا چودھری محمد نذیر صاحب کو, جو PTI کے رہنما ہیں. ان کا کہا ہے کہ چوروں کی حکومت کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور پاکستان کی سلامتی اور عوامی مسائل ہماری اولین ترجیح ہے. تو اس کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا, یہی ہماری محبت ہے, یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں اور اپنی آراء سے آگاہ کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.